بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. سورة البقرة آیت نمبر 178 178. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. یہ آیت تو پڑھ چکے تھے. آیت 180 سے شروع کریں گے آج. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. کتب فرض کر دیا گیا تم پر جب حاضر ہو آ پہنچے تم میں سے کسی ایک کو موت. ان ترک خیرا اگر اس نے کوئی مال چھوڑا ہے. الوصیت وصیت کرنا یعنی کتب الوصیت فرض کر دیا گیا ہے وصیت کرنا. اب یہ وصیت کن کے لیے کرنا ضروری اور لازم قرار دیا گیا؟ للوالدین والدین کے لیے، والاقربین اور قرابت داروں کے لیے، رشتہ دار عزیز و اقارب، بالمعروف اور یہ وصیت اچھے طریقے سے کی جائے گی. حقا علی المتقین یہ حق ہے متقین پر. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جس چیز کی طرف توجہ دلائی ہے یہ بھی ان چیزوں میں سے ایک ہے جن کے متعلق اہتمام کرنا تو دور کی بات ہے. بہت سارے ہم میں سے ایسے لوگ ہیں، اکثریت ایسی ہے کہ جن کو کبھی اس چیز کا خیال تک نہیں آیا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں وصیت کے فرضیت کے متعلق ارشاد فرمایا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 راتیں نہ گزریں مگر ہر شخص کے پاس اس کی وصیت لکھی ہوئی ہونی چاہیے. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس بات کو سننے کے بعد کوئی دن نہیں گزرا کہ میرے پاس میری وصیت لکھی ہوئی موجود نہ ہو. یہ جو وصیت ہے اس آیت میں وصیت مال کے متعلق کہا گیا. انسان اپنے پیچھے اگر مال چھوڑ کر جا رہا ہے تو اس کے متعلق وہ وصیت کرتے. اس آیت میں یہ جو کہا گیا اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کے موت کا وقت ہو تو وہ وصیت کرے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ موت کا وقت ہو، اس کو آثار نظر آ رہے ہوں تو وصیت کرے. موت چونکہ کسی وقت بھی آ سکتی ہے لہذا وصیت اس کے پاس ہر وقت لکھی ہوئی ہونی چاہیے. تو اس آیت میں وصیت مال کے متعلق بیان کی گئی ہے. ان ترک خیرا اگر اس نے مال چھوڑا ہے تو پھر اس پر فرض ہے کہ وہ وصیت کر دے. اور وصیت کا یہ بھی بتا دیا گیا کہ کن لوگوں کے لیے کرنی ہے. ان میں خاص طور پر جن کا ذکر کیا گیا وہ والدین اور عزیز و اقارب ہیں. کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے، اس آیت کا حکم منسوخ ہو چکا ہے. کس آیت کے ساتھ؟ یوصیکم اللہ فی اولادکم. سورۃ النساء میں وہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے ورثہ کے حصے تقسیم کر دیے. جب اللہ نے حصے خود مقرر کر دیے تو پھر وصیت کی مال کے متعلق وصیت کی ضرورت نہیں ہے. کچھ علماء کہتے ہیں نہیں یہ منسوخ نہیں ہے، اس کا حکم تھوڑا سا اس کے دائرہ کار میں تھوڑی سی تبدیلی اور تھوڑی سی تخصیص آئی ہے. وراثت کی آیات نازل ہونے سے پہلے اس کا حکم تو عام تھا اور انسان کے والدین، اس کے قرابت دار سب کے متعلق وہ اپنے مال سے وصیت کر سکتا تھا. لیکن اب اس کا جو حکم تھوڑا سا محدود کر دیا گیا وہ یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وصیت لوارث. صحیح بخاری میں ہے یہ کہ جو وارث بننے والا ہے، جس کو وراثت میں حصہ ملنے والا ہے، اس کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی. وصیت کرنا منع کر دیا گیا.
مثال کے طور پر ایک شخص فوت ہوتا ہے تو وہ اپنے مال میں سے وصیت کر دے کہ میرے فلاں بیٹے کو اتنا مال دے دیا جائے، یہ وصیت ناجائز اور غیر درست ہے۔ اگر اس نے یہ کر بھی دی تو اس کی وفات کے بعد اس کو پورا نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح وہ اپنے والدین کے لیے وصیت کرتا ہے تو والدین کا اللہ نے حصہ مقرر کر دیا ہے، والدین کے لیے وصیت بھی اس کی قابل قبول نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح اگر وہ کسی بھی وارث کے لیے، بیوی کے لیے خاوند کرے، خاوند کے لیے بیوی کرے تو یہ جائز نہیں ہے۔ تو پھر اس آیت کا کیا مطلب ہوا اگر منسوخ نہیں ہے؟ تو اہل علم بیان یہ کرتے ہیں کہ اس آیت کا بھی مطلب یہ ہوا کہ انسان کے کچھ والدین ایسے ہیں کہ جن کو جو وصیت میں حقدار نہیں بنتے۔ وہ کون سے والدین ہیں؟ جیسے دادا وغیرہ، دادا دادی نانا، اس کے بیوی جو ہے اس کے والدین، مرد اگر فوت ہوتا ہے اس کے والدین میں سے ڈائریکٹ اس کے والدین نہیں، والدین کے والدین وہ وارث نہیں بنتے۔ جب انسان کے اپنے والدین موجود ہوں تو وہ وارث نہیں بنتے، دادا پردادا وغیرہ۔ اسی طرح انسان کی جب اپنی اولاد موجود ہے تو اس کی اولاد وارث نہیں بنتی، یہ قاعدہ ہے۔ تو اب انسان اپنے دادا دادی کے لیے، پوتے پوتی وغیرہ کے لیے وصیت کر سکتا ہے کچھ مال میں سے، یہ ٹھیک ہے۔ اسی طرح قرابت دار، ان میں جو انسان کے بیٹے بیٹیاں وغیرہ ہیں ان کے لیے تو وصیت نہیں کی جا سکتی، لیکن جو ڈائریکٹ رشتہ دار، خون کے رشتہ دار یعنی ماں کی طرف سے وہ نہیں ہیں، اگر دور کے رشتہ دار ہیں تو ان کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے۔ ایک تو وصیت یہ ہے جو اس آیت سے مراد ہے۔ ایک وصیت یہ ہے جو انسان کو ہمیشہ کر کے رکھنی چاہیے، کسی کی موت کا کچھ علم نہیں ہے، وہ خاص طور پر وصیت ہے قرض کے متعلق اور کچھ دوسری چیزوں کے متعلق۔ اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم پر کچھ قرض ہے اور اس قرض کا ہمارے علاوہ کسی کو پتہ نہیں تو یہ بڑی خطرناک بات ہے، بہت خطرناک۔ کم از کم کسی ایک کو تو معلوم ہونا چاہیے۔ گھر میں خامد ہے، اپنی بیوی کو بتا دے، بیوی ہے اس پر اگر کوئی قرض ہے خامد کو بتا دے، بہن بھائیوں میں سے کسی کو بتا دے، اولاد میں سے کسی کو بتا دے، یا پھر واضح طور پر وہ لکھ کر اپنے پاس رکھے کہ یہ میرے معاملات ہیں۔ اسی طرح جن چیزوں کے متعلق ڈسپیوٹ ہو سکتا ہے، جھگڑا ہو سکتا ہے وراثت کے علاوہ بھی یا وراثت میں بھی، ان میں کوئی ایکسٹرا وصیت کرنا کہ حصہ تو سب کو برابر کا ہی ملے گا جتنا اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا، لیکن فلاں چیز اس کو ایسے ایسے کر لیا جائے میرے بعد۔ اس وصیت کے جہاں پہ بہت سارے اور فوائد ہیں، وہاں پر ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان کو محسوس ہوگا، کچھ یقین کی طرف وہ بڑھے گا کہ مجھے دنیا سے جانا ہے۔ آپ اس کو ٹرائی کر کے دیکھیں، وصیت لکھیں، آپ اپنی وصیت لکھیں، دیکھیں آپ کیسی فیلنگز آتی۔ تو گویا انسان ایک سفر کے لیے واقعی حقیقی طور پر اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے۔ اچھا، خاص طور پر مال کے متعلق یہاں وصیت، مال کے ساتھ اس کو اس لیے خاص کیا گیا کیونکہ فسادات کس وجہ سے پیدا ہوتے ہیں؟ ہمیشہ مور دین 90% مال کی وجہ سے، اپنوں میں، بہن بھائیوں میں، اولاد میں، بیوی میں، ماں میں، بیٹوں میں، بیٹیوں میں، کہاں سے فساد ابھرتے ہیں؟ مال کی وجہ سے۔ مال میں ہی معاملہ خراب ہوتا ہے۔ یہی مال ہے جس کی سبحان اللہ اللہ وصیت کا کہہ رہے ہیں، لوگ جو وراثت کے حصے اللہ نے تقسیم کیے ہیں وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، خاص طور پر بہنوں کو۔ اس کا مطلب یہی ہے، دیکھیں آپ کیسا لگے گا اگر کوئی انتہائی معزز اور بلند پایا شخصیت جس کی عزت احترام کرنا ہم پر لازم اور فرض ہو، وہ ہمیں کہے کہ ایسا کرو کہ یہ مال اتنا اس کو دے دو، اتنا اس کو دے دو، اتنا اس کو دے دو، تو جو بندہ واقعی مروت والا ہوگا وہ ایسے بندے کی بات بھی ٹھکرائے گا نہیں کہ یہ بہت معزز آدمی ہے، بہت بڑا آدمی ہے، بڑا اس کا مقام و مرتبہ ہے، تو جیسے یہ کہہ رہے میں ویسے کر لیتا ہوں۔ یہاں پر آپ سوچیں کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ حصہ اتنا فلاں کو دے دیں، اتنا حصہ فلاں کو دے دیں، اتنا بیٹوں کو دے دیں، اتنا بیٹیوں کو دے دیں، اور انسان کے کان پہ جوں تک نہ رہے، وفات کے بعد، والد کی وفات کے بعد بھائی ہیں یا ماں ہیں
وہ پوری کی پوری جائیداد پر اس کے استعمال کرنے پر بیٹھ جائیں اور بہنوں کو بالکل محروم کر دیں، تو گویا اللہ کہہ رہے ہیں کہ حصہ دو، اللہ کہہ رہے ہیں کہ یوصیکم اللہ، اللہ تمہیں وصیت کر رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم دے رہے ہیں، اور بندہ کہ میں تو نہیں مانتا۔ اور یہ مسائل ہر دوسرے چوتھے دن لوگ پوچھتے رہتے ہیں۔ ابھی غالباً پرسوں کسی نے یہ سوال پوچھا تھا کہ ایک خاتون نے کہ میری 2 بہنیں ہیں، وہ بھائیوں کے خلاف کورٹ میں جانا چاہ رہی ہیں کیونکہ وہ ہمارا حصہ نہیں دے رہے، تو میں ان کے ساتھ شریک ہوں یا نہ ہوں، جبکہ میرے خامد کہتے ہیں کہ آپ اس جھگڑے میں نہ پڑو۔ تو ان کا جواب میں نے یہ دیا کہ خامد کے سامنے یہ بات رکھنی چاہیے، ان کو بتانا چاہیے کہ اسلام کا حکم کیا ہے، اور اگر آپ لوگ، آپ کی بہنوں نے اور آپ نے ان کو سمجھا دیا ہے، ان کو بتا دیا بھائیوں کو کہ یہ حصہ ہمارا بنتا ہے، ہمیں دیجیے، اس کے باوجود وہ نہیں دیتے، اللہ کا حکم بھی بتا دیا، تو پھر ایسے نادان ظالم بھائیوں کے خلاف کورٹ میں جانا لازم اور ضروری ہے تاکہ وہ بھی حرام سے بچ سکیں۔ اس لیے کہ جس نے کسی کے وفات کے بعد حصے تقسیم نہ کیے، تو جب وہ دوسروں کا حصہ کھا رہا ہوگا، استعمال کر رہا ہوگا، تو وہ حرام کھا رہا ہے اور حرام استعمال کر رہا ہے۔ اگر کورٹ میں جانے کی وجہ سے وہ اپنے بھائیوں کو حرام کھانے سے بچا لیں، حرام تصرف سے بچا لیں، تو ان کو بچانا چاہیے، ضروری ہے۔ تو یہ ہر گھر کا، ہر دوسرے گھر کا یہ مسئلہ ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ نے یہ توفیق دی ہو کہ واقعی وہ کہیں کہ نہیں، ہم نے مکمل پورا حصہ اپنی بہنوں کو دینا ہے اور جلدی دینا ہے۔ یہ نہ ہو کہ جب لوگ بوڑھے ہو جائیں اور جب موت کے قریب پہنچے تب ان کا حصہ، اور کبھی کبھی نسلیں گزر جاتی ہیں، حصے نہیں دیے جاتے۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، شروع میں کہا کتبہ، فرض کر دیا گیا، اور آخر میں کہا حقا علی المتقین، یہ متقین پر حق ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے معاملات کو بہت زیادہ کلیئر اور واضح اور بہت صاف ستھرا رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ خاص طور پر اللہ تعالیٰ سے خاص دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مالی معاملات میں ہمیں صاف کر دیں۔ جو لوگ مالی معاملات کے اندر خرابی کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ لوگ اکثر ایمان کی لذت سے محروم رہتے ہیں، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کی عبادات ہی ضائع ہو جاتی، جیسے کہ پچھلے چند آیات پہلے میں یہ پڑھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ ایک آدمی ہے، مسافر ہے، پراگندہ حالت ہے، بوڑھا آدمی ہے، لمبا سفر ہے، گرد و غبار سے ہٹا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے گڑ گڑا کر، لیکن اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتے، کیونکہ اس کا کھانا پینا، اس کی غذا ساری حرام پر مبنی۔ تو حرام عبادات کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتا ہے، تو اس لیے اپنے مالی معاملات کو بہت اچھا، صاف اور واضح رکھنا چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔